السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد تنویر اسلم اور آپ کو ہمارے چینل مسلم سپیکس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ مسجد نبوی کی بنیاد خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارکہ سے رکھی۔ مسجد نبوی سعودی عرب کے شہر مدینہ میں واقع ہے۔ مسجد نبوی اسلامی تاریخ میں وہ تیسری مسجد ہے جسے تعمیر کیا گیا اور اب مسجد نبوی دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ یہ مسلمانوں کا دوسرا مقدس مقام ہے مسجد الحرام کے بعد، جو مکہ میں واقع ہے۔ جب سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، تب اس شہر کو یثرب کہا جاتا تھا۔ شہر کے سردار اور ان کے پیروکار اپنے سب سے خوبصورت اور چمکدار لباس پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، اور سب یہی سوچ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری ان کے گھر کے سامنے رکے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو بہت شائستگی سے جواب دیا کہ یہ اونٹ جہاں بھی رکے گا وہ میرا گھر ہوگا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اونٹ سلجھی ہوئی لگام کے ساتھ چل پڑا اور کچھ ہی دور جا کر ایک جگہ رک گیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، کیا یہ گھر ہے؟ اور پوچھا، اس زمین کا مالک کون ہے؟ اس جگہ کچھ کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ جگہ دو یتیم بچوں سہل اور سہیل کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جگہ خرید کر مسجد نبوی کی بنیاد رکھی اور اس کو بنانے میں خود کام کیا۔ ایک اندازے کے مطابق مسجد نبوی کو 1050 مربع میٹر کی مساحت پر لکڑی اور مٹی سے تعمیر کیا گیا۔ مسجد نبوی کے شمالی حصہ پر جہاں اصحاب صفہ قیام کرتے تھے، کھجور کی ٹہنیوں سے چھت بنائی گئی۔ سن 7 ہجری میں مسلمانوں کی آبادی بڑھنے کی وجہ سے مسجد نبوی کو توسیع دی گئی اور اس کی مساحت کو 2475 مربع میٹر تک پہنچایا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد مختلف ادوار میں آنے والے حکمرانوں نے مسجد نبوی کو حالات کے پیش نظر توسیع دی اور مسجد نبوی کی خوبصورتی کے لیے کام کیا۔ موجودہ دور میں مسجد نبوی میں بیک وقت 6 لاکھ مسلمان نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد نبوی میں تقریباً 2 بار آگ لگنے کا واقعہ بھی پیش آیا۔ سن 654 ہجری سلسلہ بنی عباس کے خاتمے سے پہلے مسجد نبوی میں آگ لگ گئی۔ اس واقعے میں مسجد نبوی کو ہونے والے نقصان کی مرمت کے لیے مصر نے اپنے معماروں کو بھیجا، جنہوں نے مسجد نبوی کی مرمت کا کام کیا۔ اس کے بعد سن 886 ہجری میں ایک بار پھر آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے مسجد نبوی میں آگ لگ گئی اور اس بار پھر مصر نے مسجد نبوی کی مرمت کی ذمہ داری سنبھالی۔ اس کے بعد اب تک ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ اس دور میں مسجد نبوی مسلمانوں کی نہ صرف عبادت گاہ تھی، بلکہ مسلمانوں کے سیاسی اور سماجی مسئلوں کا حل بھی مسجد نبوی میں بیٹھ کر نکالا جاتا تھا۔ موجودہ دور میں مسجد نبوی کے تقریباً 86 دروازے ہیں، لیکن شروع میں مسجد نبوی کے 3 دروازے تھے۔ جنوبی دروازہ، جسے تغیر قبلہ کے بعد بند کیا گیا اور اس کی جگہ شمالی حصے میں ایک دروازہ نکالا گیا۔ مغربی دروازہ یا باب عاتقہ، جو اس وقت باب الرحمہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس دروازے کو باب عاتقہ کہنے کی وجہ یہ تھی، یہ دروازہ عاتقہ بنت عبداللہ بن یزید بن معاویہ کے گھر کے سامنے تھا، اس لیے اسے باب عاتقہ کہا جاتا تھا۔ اسی طرح اس وقت اسے باب الرحمہ کہنے کی وجہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ایک حدیث کے مطابق ایک شخص اسی دروازے سے داخل ہو کر اللہ تعالیٰ سے باران رحمت کی دعا کیا کرتا تھا، جس کے بعد 7 روز تک مسلسل بارش ہوتی رہی اور 7ویں روز پھر اسی شخص کی درخواست پر بارش بند ہوئی۔ مشرقی دروازہ، جو باب عثمان، باب النبی اور باب جبرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ دروازہ چونکہ عثمان بن عفان کے گھر کے سامنے کھلتا تھا، اس لیے اسے باب عثمان، اور چونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دروازے سے مسجد میں داخل ہوتے تھے، اس لیے اسے باب النبی، اور جنگ بنی قریظہ کے وقت جبرائیل اسی دروازے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے تھے، اس لیے اسے باب جبرائیل کہا جاتا ہے۔ مسجد نبوی میں اس وقت تقریباً 2104 ستون موجود ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور ستون حنانہ، ستون توبہ اور ستون حرس ہیں، جن کی تفصیل ہم آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ شروع میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کھجور کے درخت کے ساتھ کھڑے ہو کر مسجد نبوی میں خطبہ فرمایا کرتے تھے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ممبر بنایا گیا، جو معاویہ کے دور خلافت تک مسجد نبوی میں موجود رہا، اور یہ ممبر مسجد نبوی میں آگ لگنے کے واقعے میں جل گیا۔
اس کے بعد 664 ہجری میں حاکم مصر نے مسجد نبوی کے لیے ممبر بھیجا۔ اس کے بعد مختلف ادوار میں مسجد نبوی کی تعمیر اور توسیع کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا رہا۔ پھر 998 ہجری میں سلطان مراد عثمانی نے مسجد نبوی کے لیے ممبر بھیجا، جو اب تک مسجد نبوی میں موجود ہے۔ مسجد نبوی کے کئی محراب تھے اور ہیں۔ محراب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مسجد نبوی میں کوئی محراب نہیں تھی، لیکن بعد میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے اسی جگہ ایک محراب تعمیر کیا گیا، جو مسلمانوں کے ہاں خاص احترام کا حامل ہے، اور دیگر محرابوں کا تقدس بھی حقیقت میں اسی محراب کی وجہ سے ہے۔ محراب تہجد ستون تہجد کے ساتھ وہ مقام جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز شب، عبادت اور شب بیداری فرماتے تھے، اسی جگہ بعد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں ایک محراب بنایا گیا، جو محراب تہجد کے نام سے مشہور ہو گئی، جسے السعود کے دور میں خراب کیا گیا۔ محراب فاطمہ یہ محراب تہجد کے جنوب یا حضرت فاطمہ کے دولت سرا میں واقع تھی۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ آمین۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔